رات کی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج کی رات مزید گہری ہے، ایسی گہری رات جس میں کئی راز دفن ہیں۔ پوش علاقے میں بنگلوں کی قطار میں بنے ایک بنگلے سے وقفے وقفے سے سسکیاں گونج رہی تھیں، تو کوئی سر تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ ارسلان، میری بچی کو لا دو، جانے وہ اس وقت کس حال میں ہوگی، میرا دل پھٹ جائے گا۔ ارسلان کی ماں صبیحہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ارسلان کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، سب کچھ بھسم کر ڈالے، مگر اس وقت اسے ہر حال میں اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا، جو جانے شام سے کہاں غائب تھی۔ اب تو رات ہونے کو آئی تھی اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ارسلان ہی اپنے گھر کا واحد مرد تھا۔ اس کے بابا عرصہ ہوئے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ارسلان نے ہی اس گھر کو سنبھالا تھا، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ وہ اپنا سر تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہر اس جگہ اپنی بہن کو تلاش کر لیا تھا جہاں اس کے ملنے کے ذرا بھی امکان تھے، مگر اس کے ہاتھ میں ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ ارسلان کی بہن صبا کی عمر 14 سال تھی۔ وہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب کھیلتے کھیلتے وہاں سے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ جب مغرب ہو گئی تو صبیحہ بیگم اسے بلانے کے لیے باہر گئی تھی، مگر سارے بچے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ انہوں نے سب کے گھر جا کر صبا کے بارے میں پوچھا تھا، مگر کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایسے میں صبیحہ بیگم بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے اسی وقت ارسلان کو فون کر کے گھر بلایا تھا، اور ارسلان بھی اپنا سارا کام چھوڑ کر گھر آ گیا تھا، کیونکہ بات اس کی چھوٹی بہن کی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ صبا مغرب سے اب تک غائب ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے محلے کا ہر دروازہ کھٹکھٹا کر صبا کو ڈھونڈا تھا۔ سارا محلہ جمع ہو گیا تھا، سب طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب سن کر ارسلان اور صبیحہ بیگم مزید ہول رہے تھے۔ صبیحہ بیگم پر تو غشی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ارسلان، میری بچی کو لا دو، جانے وہ کس حال میں ہوگی، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ صبیحہ بیگم ہیضیانی ہو کے چیخ رہی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں ان کو سنبھال رہی تھیں۔ ارسلان نے پولیس کو بھی فون کر دیا تھا۔ ان کے گھر میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ارسلان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ وہ تو اپنی بہن سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ارسلان نے محلے والوں کے ساتھ مل کر پورا علاقہ چھان لیا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اس کی معصوم بہن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی کہیں چلی گئی ہو۔ ارسلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ٹکڑے کر دے جس نے یہ بات کہی تھی، مگر یہ وقت اپنے ہوش کھونے کا نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بس ایک بار صبا مل جائے، اس کے بعد ان سب کے منہ آج خود بند کروا دے گا۔ ارسلان کو لگ رہا تھا کہ شاید ناراض ہو کر اپنے کسی دوست کے گھر موجود ہو۔ وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر فقیروں کی طرح اپنی بہن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس سے زیادہ بے بس خود کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے صرف اپنی بہن نہیں کھوئی، بلکہ آج اپنی عزت اور اپنا وقار بھی کھو دیا ہے۔ لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جہاں بھی اپنی بہن کی تلاش میں جا رہا تھا، لوگ اسے ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آج اسے اپنی بہن کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ سراسر ان لوگوں کی لاپرواہی ہے، اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی کیوں دی گئی۔ مگر کوئی بھی اسے ڈھارس نہیں دے رہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلد ہی اس کی بہن مل جائے گی۔ وہ بس یہ 2 جملے سننا چاہتا تھا۔ اس کی ماں تو گھر میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، مگر وہ کس کے سامنے روتا، کس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتا۔ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، وہ ننگے پاؤں ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، بس اس آس پر کہ شاید اس کی بہن اسے واپس مل جائے۔
وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے گا، اپنی ماں کے پاس لے جائے گا، اور پھر وہ دونوں کبھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ مگر جیسے جیسے رات کا سناٹا چھاتا جا رہا تھا، ارسلان کی امیدیں بھی دم توڑتی جا رہی تھیں۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہونے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ گزرتی رات کے ساتھ ساتھ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ وہ اس رات ایک ناکام مرد ٹھہرا تھا جو اپنی بہن کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ ارسلان گھر آ گیا تھا اور اپنا سر تھامے بیٹھا۔ پولیس اس کی بہن کو تلاش کر رہی تھی، مگر اب تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ نصف شب گزر گئی تھی۔ صبیحہ بیگم کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر ارسلان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کی تاریکی دیکھ کر ارسلان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے پھسل چکا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل کی بیل بجی تھی۔ ارسلان نے فوراً ہی فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا تھا۔ پولیس کی کال آئی تھی۔ صبیحہ بیگم بھی پر امید نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارسلان اٹھ کر باہر آ گیا تھا کیونکہ اس وقت گھر میں لوگ جمع تھے۔ ارسلان صاحب، آپ فوراً آ جائیں، ہمیں آپ کے گھر کے قریبی خالی پلاٹ سے ایک بچی کی لاش ملی ہے۔ اس بچی کی عمر بھی لگ بھگ 14 برس ہے، آپ آ کر اسے شناخت کر لیں۔ دوسری جانب پولیس والا ارسلان سے کہہ رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر ارسلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو بمشکل گرنے سے بچایا تھا اور پھر خود کو تسلی دی کہ یہ اس کی معصوم بہن نہیں ہو سکتی۔ جی، میں ابھی آتا ہوں، ارسلان نے خود کو کہتے ہوئے سنا تھا، مگر وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں اور بھاگ جائے، مگر وہ حالات سے یوں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ہمت کرنی تھی، اپنی ماں کو سہارا دینا تھا۔ وہ اسی وقت اس پتے پر پہنچا تھا۔ یہ خالی پلاٹ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر وہاں جاتے ہوئے ارسلان کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ قدم رکھتا کہیں تھا اور پڑتا کہیں تھا۔ اس کا دل بار بار ڈوب رہا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اس کی بہن ابھی کچھ دیر میں اسے صحیح سلامت مل جائے گی، مگر پولیس والے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ سارے راستے دعا کرتا ہوا گیا تھا کہ یہ اس کی صبا نہ ہو، ورنہ وہ ساری زندگی خود سے اور اپنی ماں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گا۔ آخر کار وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے گھروں سے لوگ جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ سائرن کی آوازیں ہر سمت گونج رہی تھیں۔ ارسلان نے مزید خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کیا۔ وہ اس خالی پلاٹ کے باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ اندر جانے کی ہمت اس میں بالکل نہیں تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے واپس بھاگ جائے اور اتنا بھاگے کہ کبھی رک نہ سکے، مگر ایک پولیس والا اسے پہچان کر اس کی سمت بڑھا۔ آپ ادھر آ جائیے، اس نے ارسلان کا کندھا ہلا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ ارسلان نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اسے اپنے قدم اس کے پیچھے بڑھائے تھے۔ اس پلاٹ پر شاید تعمیری کام چل رہا تھا۔ دیواریں اٹھی ہوئی تھیں، جگہ جگہ سریا، سیمنٹ اور اینٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ ابھی وہاں کی چھت نہیں ڈالی گئی تھی۔ ارسلان کو ایک طرف لے جایا گیا اور پھر اس کی نظر سفید چادر میں ڈھکے وجود پر پڑی تھی۔ اس کا منہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ ارسلان نے اس لمحے دل سے دعا کی تھی کہ وہ اس کی صبا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ اپنی ماں کو کیا جواب دے گا؟ اور پھر اس کی ساری امیدیں، ساری خوش فہمیاں اگلے ہی لمحے دم توڑ گئیں۔ ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر سفید چادر اس بے سدھ پڑے وجود کے چہرے سے ہٹا دی تھی۔ ارسلان کو آسمان اپنے سر پر گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ اس کا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ آج منہ کے بل گر گیا ہے اور اب وہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ اسے اپنی آنکھوں میں کرچیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے لہو بہہ رہا ہو۔ اس کی صبا
اس کی بہن خون میں لت پت اس کے سامنے تھی۔ وہ سفید چادر خون سے بھر چکی تھی۔ وہ اپنی بہن کو پہچان گیا تھا اور اسی لمحے اس نے خود کی پہچان کھو دی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا اور پھر اس نے اپنے مرد ہونے کا بھی خیال نہیں کیا تھا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ پولیس والے اسے کچھ کہے بغیر پہچان گئے تھے کہ یہ اسی کی بہن ہے۔ صبا کے چہرے پر دوبارہ سے چادر ڈال دی گئی۔ ایمبولینس بھی پہنچنے والی تھی۔ صبا کو پہلے اسپتال لے جایا جانا تھا۔ ارسلان کو لگا تھا کہ اس کا دل رک جائے گا، مگر وہ ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ اس نے خود کو لعنت کی تھی۔ وہ مٹی پر اپنا سر تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے آس پاس لوگ پھر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ بس اس سفید چادر کو دیکھ رہا تھا جو خون سے سرخ ہو رہی تھی، اور پھر اس کی دل دوز چیخ اس سناٹے میں گونجی تھی۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ مٹی سے لپٹ کر رو رہا تھا کیونکہ اس کی صبا کو بھی اسی مٹی میں جانا تھا۔ صبا کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، وہ اسے پکار رہی تھی۔ ارسلان کے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس آ گئی تھی اور صبا کی باڈی کو اسٹریچر پر ڈال دیا گیا تھا۔ ارسلان بھی ایمبولینس میں بیٹھ کر اسپتال گیا تھا۔ صبا کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا اور پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے ارسلان کو دہلا دیا تھا۔ صبا کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ ارسلان غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس کے مجرم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے پولیس کو صاف کہہ دیا کہ اسے جلد از جلد اپنی بہن کا قاتل چاہیے۔ پولیس نے بھی اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، وہ جلد ہی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ صبا کی میت کو گھر لے جانے کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ سورج نکل آیا تھا، مگر آج کا سورج اسے رات سے زیادہ تاریک لگ رہا تھا۔ صبیحہ بیگم کو اب تک نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ رات سے بے ہوش تھیں، کچھ دیر کے لیے ہوش میں آتی تھیں اور صبا کو اپنے پاس نہ پا کر بے ہوش ہو جاتی۔ ارسلان کے گھر میں اس کے رشتہ دار اور محلے دار جمع تھے۔ ارسلان نے اپنے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی میت کو گھر لے کر آ رہا ہے، مگر صبیحہ بیگم کو کچھ نہیں پتا تھا۔ ارسلان ایمبولینس کے ساتھ گھر پہنچا اور صبا کی میت ایمبولینس سے نکالی گئی، اور جب صبا کی میت کو صبیحہ بیگم کے سامنے لے جایا گیا تو ان کی چیخوں نے سب کے دل دہلا دیے تھے۔ وہ اس قدر روئیں کہ انہیں اپنا وجود بھی آنسوؤں میں بہتا ہوا محسوس ہوا۔ صبا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس کا غم کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ انہیں یہی بات سکون نہیں لینے دے رہی تھی کہ اسے زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ ان کی بیٹی پر کیا گزری ہوگی، یہی سوچ سوچ کر وہ خود کو مار رہی تھی۔ صبا کو دفنانے کا وقت ہو گیا تھا۔ ارسلان کا پورا وجود پتھر کا بن گیا۔ اس نے اپنی بہن کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تو اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اس میں بالکل بھی جان نہیں ہے۔ وہ بے حد کمزور، وہ اپنی بہن کی میت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے سپرد کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے رو رہا تھا۔ سب لوگ اسے گلے سے لگا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی روح کو یہ تسلی منتقل نہیں کر سکتی۔ جس دن اس کی بہن کا مجرم اپنے انجام کو پہنچے گا، اسے اس دن سکون ملے گا۔ صبا کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے اس نے صبا سے وعدہ کیا تھا، میرا بچہ، میں تمہارے مجرم کو ایسی بھیانک سزا دوں گا، پھر کوئی ایسی جرت اور ہمت کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں تمہاری حفاظت کرنے میں ناکام ٹھہرا۔ تمہارا بھائی آج اپنی زندگی میں ناکام ہو گیا ہے، مگر میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس شخص کو جان سے نہ مار دوں۔ وہ صبا کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا تھا اور اسے وعدہ کر رہا تھا، اور پھر صبا منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ سب لوگ گھروں کو لوٹ گئے تھے، مگر وہ اب تک وہیں بیٹھا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر جا کر اپنی ماں کی اجڑی اور بکھری ہوئی حالت دیکھ سکے۔ صبا
ارسلان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ ارسلان نے ہمیشہ اسے بے حد محبت دی تھی۔ اپنے باپ کے جانے کے بعد اس نے صبا کو باپ بن کر پالا تھا۔ صبا صرف اس کی بہن نہیں، بیٹی بھی تھی، تو وہ کیسے اپنی اولاد کا غم برداشت کر سکتا تھا؟ وہ جانے کب تک گھٹنوں میں سر دیے روتا رہا۔ آخرکار اسے اٹھ کر یہاں سے جانا ہی تھا۔ گھر میں اس کی ماں اکیلی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو صبیحہ بیگم ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جانے وہ کب سے بے ہوش تھی۔ وہ انہیں اسپتال لے کر گیا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو گیا تھا۔ ارسلان اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی زندگی پل بھر میں ہی ویران ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو تو کھو دیا تھا، اب اپنی ماں کو نہیں کھو سکتا تھا۔ کل شام کے بعد اس کی زندگی میں ایسا طوفان آیا جو کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ صدیوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ وہ کل رات سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ ایک ہی رات میں اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ پوری رات اس نے اسپتال میں جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح وہ اپنی ماں کو صحیح سلامت لے کر گھر آیا تھا، مگر صبیحہ بیگم کو دیکھ کر گمان ہو رہا تھا کہ ان کے جسم سے روح جدا ہو گئی ہے، وہ بس سانس لے رہی ہیں۔ صبیحہ بیگم اپنے کمرے میں لیٹی تھیں اور ان کی آنکھیں چھت پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ارسلان نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے کچھ کھا لیں، مگر شاید وہ سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ ارسلان تھکا ہارا سا لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ آج گھر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے اور صبا وہ اب بھی دن سو چکی تھی۔ ارسلان 2 دن سے نہیں سویا تھا اور اب بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ارسلان کے موبائل پر پولیس کی کال آئی تھی کہ پولیس مجرم تک پہنچ گئی تھی اور اس وقت مجرم پولیس کی تحویل میں تھا۔ ارسلان فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ پڑوس میں رہنے والی آنٹی کو اپنی ماں کا خیال رکھنے کو کہہ کر خود بھاگم بھاگ پولیس اسٹیشن پہنچا۔ پولیس نے جب جائے وقوع کی تلاشی لی تھی تو وہاں ایک موبائل فون گرا ہوا نظر آیا، جس کی وجہ سے پولیس مجرم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ارسلان پولیس اسٹیشن پہنچا تو وہ لڑکا پولیس کی گرفت میں تھا اور اس نے اقرار جرم بھی کر لیا تھا۔ وہ 18-19 سال کا لڑکا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نشے کا کس قدر عادی ہے۔ وہ برابر والے محلے میں رہتا تھا۔ وہ لوگ کچھ دن پہلے ہی اس محلے میں شفٹ ہوئے تھے۔ جب اس کی نظر صبا پر پڑی تھی اور وہ صبا کو بہانے سے اپنے ساتھ اس خالی پلاٹ میں لے گیا تھا۔ اس نے صبا کو کوئی نشہ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارسلان اسے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اسے بری طرح سے مارنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکی کے جگہ جگہ سے خون نکال دیا تھا۔ پولیس والوں نے بڑی مشکل سے اسے بچایا تھا۔ اس لڑکے کے گھر والے بھی باہر بیٹھے تھے۔ اس لڑکے کا باپ نہیں تھا، صرف ماں ہی وہاں موجود تھی۔ وہ ارسلان کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ میرے بیٹے کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس لڑکے کی ماں نے روتے ہوئے ارسلان سے کہہ رہی تھی۔ ارسلان نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے بیٹے نے میری بہن کو جان سے مار دیا اور تم کہہ رہی ہو کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ ارسلان اس عورت پر بری طرح دھاڑا۔ اس عورت نے غصے سے ارسلان کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، ہاں تو اپنی بہن کو اپنی گھر میں رکھنا چاہیے تھا۔ ارسلان نے افسوس سے اس عورت کی طرف دیکھا جسے اس کی بہن کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا، جسے اس کے بیٹے نے بے دردی سے مار دیا تھا۔ تمہارا بیٹا ساری زندگی جیل میں سڑے گا، یہ کہہ کر ارسلان اپنے گھر آ گیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بہن کا قاتل پکڑا گیا ہے۔ اب اس کی کوشش تھی کہ وہ اسے پھانسی دلوائے گا یا ساری زندگی وہ جیل میں ہی سڑتا رہے گا۔ 2 دن سکون سے گزرے تھے جب ارسلان کو علم ہوا کہ اس کی بہن کا قاتل جیل سے چھوٹ گیا ہے۔ ارسلان غصے سے پاگل ہی ہو گیا۔ وہ اسی وقت پولیس اسٹیشن پہنچا۔ پولیس والوں نے اسے بتایا کہ اس کے خلاف مکمل ثبوت نہیں تھے، اسی لیے اسے چھوڑنا پڑا۔ پولیس والوں کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ رشوت کے بدلے وہ اسے چھوڑ چکے ہیں۔ ارسلان کے دل میں انتقام کی آگ جل اٹھی تھی۔ وہ اسی وقت اس لڑکے کے گھر گیا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا
تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ ارسلان گھر میں داخل ہوا تھا، وہی عورت اسے سامنے بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ ارسلان بری طرح سے دھاڑا تھا۔ وہ یہاں سے جا چکا ہے، اب تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس عورت نے ارسلان کی طرف طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ تمہارے بیٹے نے میری بہن کو جان سے مارا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارسلان نے سامنے رکھی ٹیبل پر لات مارتے ہوئے اس عورت کو دھمکی دی تھی، جسے سن کر اس عورت کے چہرے پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم میرے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ یہاں سے بہت دور جا چکا ہے۔ اس عورت نے ارسلان کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ ارسلان کی نظر ایک کونے میں سہمی کھڑی آیت پر پڑی تھی۔ وہ یقیناً اس لڑکے کی بہن تھی۔ ارسلان نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب تک تمہارا بیٹا میرے ہتھے نہیں چڑھتا، میں تمہاری بیٹی کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کو کہنا اپنی بہن چاہیے ہو تو میرے گھر آ جائے۔ ارسلان نے آیت کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ آیت اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ایک دم سہم سی گئی تھی۔ اس نے متوحش نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا اور پھر اندر کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر جھانکتے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، مگر وہ دونوں بالکل مطمئن سے کھڑے تھے، جیسے ان دونوں پر اس کی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، آیت نے گھبرا کر اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر ارسلان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ باہر لایا تھا۔ آیت خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارسلان کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ اماں مجھے بچائیں، وہ اپنی ماں کو پکار رہی تھی، مگر کوئی بھی اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے نہیں نکلا تھا۔ ارسلان نے اسے گاڑی میں پھینکا اور دوسری جانب سے آ کر بیٹھ گیا اور اپنی گاڑی آگے بڑھا لی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے گھر کے سامنے تھا۔ ارسلان نے اسے بے دردی سے کھینچ کر اپنی گاڑی سے باہر نکالا اور گھر کے اندر لے گیا۔ آیت چیخ رہی تھی، اسے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ہو رہی تھی۔ صبیحہ بیگم دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، اسی لیے وہ شور شرابے کی آواز نہیں سن سکی تھی۔ ارسلان اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اسے کمرے میں دھکا دے کر باہر سے کمرے کو لاک کر دیا۔ آیت روتی بلکتی رہ گئی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں جا کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکا پولیس کی گرفت سے کیسے نکلا۔ یہ بات ارسلان کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کمرے سے آیت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ارسلان بے حس بنا بیٹھا تھا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اس کے بھائی نے بھی تو میری بہن کو قتل کیا ہے، ارسلان نے خود کو تسلی دی تھی، اور پھر صبیحہ بیگم کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کے جانے بڑھا۔ اس وقت ارسلان کے دماغ پر صرف انتقام کا جنون سوار تھا، اور اس میں وہ اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس سب میں اس معصوم لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی بہن کی طرح وہ بھی بے قصور تھی، مگر وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو آیت دروازے کے پاس ہی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ارسلان کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس نے ارسلان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو، ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آیت اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بلک رہی تھی۔ ارسلان کو یکدم ہی صبا یاد آئی تھی۔ وہ بھی اس کے بھائی کے سامنے ایسے ہی روئی ہوگی، اس نے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے ہاتھ جوڑے ہوں گے۔ ارسلان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بند کی تھیں۔ ارسلان اسے گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ آیت نے سہم کر اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ ارسلان کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مسلسل آیت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے بھائی کو بھی وہی تکلیف دینا چاہتا تھا جس تکلیف کا سامنا وہ کر رہا تھا۔
جب اس کی بہن کے ساتھ بھی وہی سب ہوگا جو کچھ اس نے اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا، جب اسے اس کے کیے کا احساس ہوگا۔ مگر غصے کے مارے ارسلان اس وقت یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اگر اس کو اپنی بہن کی اتنی فکر ہوتی تو وہ ابھی تک یہاں آ گیا ہوتا۔ جب وہ آیت کو اس گھر سے گھسیٹ کر لے کر آ رہا تھا، اس کی ماں تک نے اٹھ کر اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ ارسلان آیت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اگر تم میرے قریب بھی آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی، آیت نے چیخ کر کہا تھا، مگر ارسلان پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کندھے اچکا گیا اور پھر اس نے اگلے ہی لمحے ہاتھ بڑھا کر آیت کے وجود کے گرد لپٹا دوپٹہ کھینچ کر اسے الگ کر دیا۔ آیت کی ایک دل دوز چیخ نکلی تھی، بالکل اسی طرح سے تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا۔ ارسلان نے آیت کا بازو دبوچ کر کہا تھا اور اس کا جھکا ہوا سر ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے سامنے کیا تھا۔ میں بھی تمہیں اتنی ہی تکلیف دوں گا جتنی تمہارے بھائی نے میری معصوم بہن کو دی تھی۔ تمہارے بھائی کو ذرا بھی رحم نہیں آیا میری بہن پر، وہ محض 14 سال کی بچی تھی۔ ارسلان نے اس کے گال جھٹکتے ہوئے اس سے نفرت سے کہا تھا، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ آیت نے سسکتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے بال ارسلان کی مضبوط گرفت میں تھے۔ تم میرے ساتھ کچھ بھی کرو گے میرے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری بربادی سے میرے بھائی کو رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوگا، آیت نے روتے بلکتے ہوئے کہا تھا۔ مگر ارسلان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اس کا دل ڈوب رہا تھا، لیکن ارسلان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ آیت منہ کے بل بیڈ پر گری تھی، وہ سیدھی ہوئی تو ارسلان اس پر جھک رہا تھا۔ آیت کا دل بند ہونے لگا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں، اسے کسی اور کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ارسلان درندہ بنا اس پر جھکا ہی تھا کہ آیت ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ارسلان نے اس پر جھکے ہوئے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جو خوف اور دہشت سے بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اسی لمحے ارسلان کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے آیت سے پیچھے ہٹا اور اپنا سر تھام لیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا، مگر انتقام کی آگ اس کے اندر جل رہی تھی جو کسی بھی صورت اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے نفرت سے آیت کے بے ہوش پڑتے وجود پر نظر ڈالی تھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے دوست کو فون ملایا۔ اس نے اپنے دوست کو نکاح خواہ اور 7 گواہ لانے کا کہا تھا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ صبیحہ بیگم کے کمرے میں آیا تو وہ اب بھی سو رہی تھی۔ ارسلان نے سکون کا سانس لیا تھا، وہ آیت کی آوازوں سے نہیں جاگی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب تک اٹھ چکی ہوں گی۔ کچھ دیر میں اس کے دوست نکاح خواہ اور گواہ کو لے کر آ گیا تھا۔ اس نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو آیت اب بھی بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آیت کو دیکھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر آیت پر انڈیل دیا۔ آیت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، وہ خوفزدہ نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کو اس لمحے وہ سہمی ہوئی ہرنے کی ماننے لگی تھی۔ تمہیں ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، ارسلان نے اس کا بازو دبوچ کر اسے بیڈ سے کھڑا کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر آیت کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی، اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ بے یقینی سے ارسلان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ آیت کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ ارسلان نے اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ میں تمہارے بھائی کی طرح گھٹیا اور گرا ہوا انسان نہیں ہوں، اسی لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ میں اپنے پر آیا تو نکاح کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ ارسلان نے ٹھنڈے لہجے میں اسے دھمکایا تھا۔ ارسلان کے لہجے کی سختی اور ٹھنڈک کو آیت نے اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟
میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے بھائی اور میری ماں کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ آیت نے اس کی طرف بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر ارسلان اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نکاح خواہ کو کمرے میں لا رہا ہوں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرنے کی حامی بھر لو۔ ارسلان نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا، اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تمہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھنے میں۔ ارسلان اس کا بازو چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ آیت جانتی تھی کہ اسے یہاں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کو آیت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آیت اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی اور پھر اس کا اور ارسلان کا نکاح کر دیا گیا۔ آیت کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ارسلان جس آفس میں جاب کرتا تھا وہاں اس کے باس کے پولیس کے اعلیٰ حکام سے تعلقات تھے۔ ارسلان نے ان کے ذریعے پولیس کے اعلیٰ حکام تک درخواست پہنچائی تھی کہ اس کی بہن کے قاتل کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے باس کے ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ پولیس فوراً ہی حرکت میں آ گئی اور ایک بار پھر سے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا اور اب وہ دوبارہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اور اس بار ارسلان نے اس کے لیے سزائے موت کی درخواست دی تھی۔ ارسلان آیت سے نکاح کر کے بھول ہی گیا تھا۔ وہ اس کیس کے سلسلے میں اتنا مصروف ہوا کہ وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو زبردستی اپنے گھر لایا تھا اور اسے نکاح بھی کر چکا ہے، مگر وہ اسے اذیت دینا نہیں بھولتا تھا۔ وہ اسے ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب اسے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ اس کی ماں یا بھائی میں سے کسی نے بھی اسے واپس لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے سزائے موت تو نہ ہو سکی مگر عمر قید ہو گئی تھی، اور اب وہ کسی بھی قیمت پر جیل سے نہیں نکل سکتا تھا۔ ارسلان خوش تھا کہ اس نے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ اپنی بہن کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ وہ اس دن بہت خوشی سے گھر آیا تھا۔ گھر آتے ساتھ ہی اس کی نظر آیت پر پڑی تھی۔ وہ لان کی سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسلان اسی کی جانب آ گیا تھا۔ میں نے تمہارے بھائی کو عمر قید کی سزا دلوا دی ہے، ارسلان نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آیت نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر آیت کی آنکھوں میں ارسلان کو کوئی دکھ اور تکلیف دکھائی نہیں دی تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے احساسات سے عاری تھا۔ ارسلان کو اسے یوں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اسے آیت کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ملی۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا بھائی اب ساری زندگی جیل میں رہے گا؟ ارسلان نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کل آپ جب جیل جائیے گا میرے بھائی سے ملنے اور اس سے پوچھیے گا کہ مجھے اس کے جیل جانے سے کوئی فرق کیوں نہیں پڑا، اور اسے یہ بھی پوچھیے گا جب آپ مجھے یہاں زبردستی لے کر آئے تھے تو وہ دونوں میرے پیچھے کیوں نہیں آئے تھے، کیونکہ جس وقت آپ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر یہاں لائے تھے وہ اندر کمرے میں موجود تھا، مگر وہ پھر بھی باہر نہیں آیا۔ آپ تو اپنے انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، مجھے جان سے بھی مار سکتے تھے، مگر اس بات سے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات آپ جا کر میرے بھائی سے ہی پوچھیے گا، آیت نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارسلان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کا بدلہ پورا ہو گیا ہے، آپ کی بہن کے گنہگار کو سزا مل چکی ہے، اب آپ بھی مجھ پر رحم کریں اور مجھے طلاق دے دیں۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ یا پھر ابھی بھی آپ کے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ آپ مجھے بھی اسی طرح سے مارنا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ کی بہن مری ہے؟ آیت کے لہجے میں چھپی بے بسی اور دکھ ارسلان سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے ایک ہفتے میں آیت کو اذیت دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ آیت وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی اور ارسلان وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ وہ آیت کے بارے میں سچ جاننا چاہتا تھا اور یہ اس کا بھائی ہی بتا سکتا تھا۔
ارسلان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری بہن کو میں تمہارے گھر سے لے کر گیا، مگر تم نے اور تمہاری ماں نے اسے واپس لے جانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ارسلان نے سختی سے اس سے سوال کیا تھا۔ اس لڑکے نے ایک نظر ارسلان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ میری بہن نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ارسلان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میری ماں کے دوسرے شوہر کی بیٹی تھی، جس کی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے باپ نے میری ماں سے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی اس گھر میں آیا تھا، مگر میری ماں نے کبھی بھی آیت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی آیت سے نفرت کی تھی اور بدلے میں مجھے بھی آیت سے نفرت کرنے کا سبق دیا تھا۔ ہم دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا، مگر میں کبھی بھی اسے اپنی بہن تسلیم نہیں کر سکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا۔ آیت مجھے روکتی تھی، مگر میں نے اسے بھی ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ میں آیت کو ایک مرد کے طور پر دیکھنے لگا تھا، حالانکہ آیت مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھے چھوٹا بھائی سمجھا تھا، مگر جب اسے میرے ارادوں کا علم ہوا تو اس نے میری ماں کو بتایا، مگر اماں نے اس دن آیت کو بہت مارا اور اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے آیت گھر میں بہت ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی۔ میرے گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اس کی زندگی میں نے اس گھر میں تنگ کر دی تھی۔ اماں بھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، حالانکہ سب کچھ ان کے سامنے تھا، مگر شاید وہ آیت سے نفرت کرنے میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ انہیں میری غلطی نظر ہی نہ آ رہی تھی۔ کاش انہیں میری غلطی دکھ جاتی، وہ پہلے دن ہی میری غلطی پر مجھے مارتی تو آج میں یہاں نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ تھا کہ جب تم آیت کو لے کر گئے تھے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ اس طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، مگر پھر بھی تم مجھ تک پہنچ گئے۔ تم مجھے معاف کر دو۔ وہ ارسلان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو دیا تھا۔ ارسلان نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ گھر پہنچا تو آیت صبیحہ بیگم کو کھانا کھلا رہی تھی۔ صبیحہ بیگم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ سارا دن بس دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ اگر آیت اس گھر میں نہ ہوتی تو جانے صبیحہ بیگم کا کیا ہوتا۔ آیت رات کو انہی کے پاس سوتی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ ارسلان کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ آیت صبیحہ بیگم کو سلا چکی تھی جب ارسلان نے اسے باہر بلایا تھا۔ آیت کمرے سے باہر آئی تو ارسلان نے اس سے کہا، اگر میں تمہیں طلاق دے دوں تو تم کہاں جاؤ گی؟ آیت چند لمحوں تک ارسلان کو دیکھتی رہی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ارسلان کو سارا سچ معلوم ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کہاں جاؤں گی، مگر واپس لوٹ کر اپنے گھر نہیں جاؤں گی، آیت نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ تو ارسلان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ آج اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ آیت، میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ ارسلان نے آیت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ آپ، میں اور آپ کی بہن کے قاتل ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے، اس نے آپ کی بہن کو مارا تھا اور آپ پچھلے 1 ہفتے سے مجھے پل پل مار رہے ہیں۔ جانے کیوں؟ آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارسلان کا سر جھک گیا تھا۔ ہمیشہ مردوں کی جنگ میں عورتوں کو ہی پسنا پڑتا ہے۔ آپ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتے تھے جو آپ کی بہن کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ نے اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا گزرے گی۔ میں بھی انسان ہوں۔ آیت پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں نے اپنے ہی گھر میں اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے، اور پھر میرا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا جس نے مجھ سے شادی ہی اپنے بدلے کے لیے کی تھی۔ آیت زاروں قطار رو رہی تھی۔ ارسلان نے اس لمحے خود کو بے حد کمزور محسوس کیا تھا۔ ارسلان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ آیت کے قدموں میں بیٹھ گیا۔
وہ آیت کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا ہر لمحے ساتھ دے گا، وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آیت اس کے کندھے پر سر رکھے رو دی تھی۔ آیت یہاں سے باہر جا کر مزید زمانے کے ظلم و ستم کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی، جن حالات میں بھی اس کا نکاح ہوا تھا، مگر اب وہ اپنے گھر کا سکون چاہتی تھی، تحفظ چاہتی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش اس کی سوتیلی ماں اسی وقت اپنے بیٹے کو روک لیتی تو آج اس کا بیٹا یوں جیل میں نہ ہوتا۔